سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مولانا اثبات توحید اور توحید فی القبلہ مسئلہ سمجھنے کے بعد، توحید کو ثابت کرنے کے بعد اور تحویل قبلہ کو ثابت کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے رکاوٹ آئیں گے، کافر رکاوٹ بنیں گے، جہاد کی نوبت آئے گی۔ تو جہاد کے لیے آگے قوانین بھی انہوں نے اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوانین بھی بیان کیے، لیکن یہاں فرمایا کہ بنیادی طور پر ایک تو صبر سے کام لینا ہوگا آپ کو دشمن کے مقابلے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ جہاد میں ثابت قدمی رہے گی اور جہاد کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ پھر صبر کے اندر صبر کی کئی قسمیں یہ لوگ بناتے ہیں، لیکن اصل مشہور قسمیں الصبر علی الاذی، الصبر عما نہی اور الصبر علی ما امر۔ الصبر علی ما امر، صبر کا معنی حبس ہے، حبس کے یعنی حبس النفس علی المامورات، مامورات پر اپنے نفس کو بند کر کے پابند کر کے رکھنا، حبس النفس علی المامورات، الصبر علی المامورات یعنی الصبر علی ما امر، اور الصبر عما نہی، الامساک عن المنہیات، منہیات سے اپنے آپ کو بچا لینا اور اپنے نفس کو روک لینا، الامساک عن المنہیات، اور الصبر علی الاذی، مامور اور منہیات اور دین پر چلنے کے سلسلے میں جو پریشانی جو آپ پر آئیں، الصبر علی الاذی، اذیتوں پر صبر کرنا۔ تو الصبر علی ما امر، مامورات پر اپنے نفس کو پابند کرنا اور مامورات کا اہتمام کرنا، اور الصبر عما نہی، منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا، اور الصبر علی الاذی، اذیتوں پر، دشمنوں کی تکلیفوں پر یہ کہ صبر کرنا، یہ سب اس میں آگے۔ تو توحید کے بعد کفار کے ساتھ جہاد ہوگا اور بھاگنا نہیں، صبر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر، فرماتا ہے کہ استعینوا علی اعدائکم، اپنے کافروں دشمنوں پر آپ مدد لے لے بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ تو ان اللہ مع الصابرین، انجام کار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر آپ کا بھوں 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 کر رہا؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ جو ماں ہے یہ ماں معیت نصرتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین آپ کو بتا چکا ہوں، معیت زمانی، معیت مکانی، معیت اعتقادی، معیت علمی، معیت نصرتی، یہ معیت نصرتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ جہاد کے نتیجے میں مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی مر جائے گا شہید ہے، اور اگر آپ نے کسی کو مارا غازی ہے۔ شہید سے بھی اللہ راضی ہے اور غازی سے بھی اللہ راضی ہے، شہید سے بھی اللہ راضی اور غازی سے بھی اللہ راضی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو اموات، مردہ نہ کہو، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ، لیکن آپ ان کی حیات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ، لیکن آپ ان کی حیات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کی حیات وہ اس قسم کی ہے، اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اس کی کیفیت کو، اور وہ جانتے ہیں کہ جن پر یہ بیت رہا ہے، جن پہ گزر رہا ہے۔ اب مسئلہ آ گیا مولانا کہ جو احد میں اور بدر میں جیسے کہ بعض صحابہ شہید ہو گئے، تو اس پر منافقین نے کہا کہ جی یہ بدر والے جو 14 صحابہ اگر ہماری بات مانتے، 6 ان میں سے مہاجرین تھے اور 8 اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ انصار تھے، ان کے نام وہاں لکھے ہوئے، میدان بدر میں آپ جائیں گے دیواروں پہ ان کا نام نقشہ بنا کر کے کس طرح کافر آ گیا وہ سارا لکھا ہوا۔ تو یہ ختم ہو گئے، دنیا کی ایک لذیذ زندگی کو چھوڑ کر کے، دنیا کی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر کے یہ لوگ چلے گئے اور ضائع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اموات بھی نہ کہو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کے ارواح وہ فی حواسل خیرن، فی حواسل کیا ہے، فی حواسل
طیر خضر، پرندے جو ہرے رنگ کے پرندے ہیں، ان کے پوٹوں کے اندر ان کے ارواح اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ اس میں تسرح فی اشیار الجنت، جنت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، سیر کرتے ہیں۔ ان کو اجازت ہے یہ شہداء کو کہ ان کے ارواح آئیں جنت میں چلے جائیں۔ باقی یہ سمجھیں کہ وہ پرندوں پر جو پرندوں کے پوٹوں میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہید کی روح وہ پرندے کے اندر داخل ہوگی، وہ پرندے ویسے کہا ان کی سواریاں ہوں گی۔ یہ فی حواصل خیر، یہ فی جو ہے نا یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے۔ شہید کی روح اگر پرندے کے اندر داخل ہو جائے تو یہ تناسخ ہے، یہ ہندوؤں کا مذہب ہے۔ شہید کی روح پرندے میں اگر آ جائے، داخل ہو جائے تو یہ تناسخ ہے۔ تناسخ ہندوؤں کا مذہب ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے وہ جو پرندے ہوں گے اور جن میں یہ ہوں گے، مانا ان پرندوں کی حیثیت سواری کی ہوگی، وہ جنت میں جہاں بھی جائیں۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے، قتل ہوتے ہیں، اموات ان کو مردہ نہ کہو، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون حیاتہم، لیکن آپ ان کی حیات کو سمجھتے نہیں۔ اب مسئلہ مولانا، شہید کی حیات یہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ شہید کی حیات یہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اگر ہم قبر کو چاک کرتے ہیں اور قبر کو چیرتے ہیں اور اس شہید کو دیکھتے تو وہ تو حرکت نہیں کر رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ حرکت کرے، تو اس لیے بتایا کہ اس حیات کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ، آپ اس حیات کو سمجھتے نہیں۔ مسئلہ قاعدہ یہ ہے کہ اس قاعدہ کو ذرا یاد کر لینا، مَا لَا يُرَى لَا يُكَيَّفُ، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ کو 2000 روپے انعام ملیں گے، بولو میرے پاؤں کس طرح ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں، یہ تپائی کے اندر جو میں نے کیے ہو۔ تو ما لا یدرک، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی، ما لا یرا، جو دیکھنے میں نہیں، لا یدرک کیفیت، لا یکیف، اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ما لا یرا لا یکیف، اس کی کیفیت کا کوئی علم نہیں۔ تو شہید کی حیات تو ہے لیکن اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیفیت کو، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے شہداء کے اجسام وہ محفوظ بھی ہے، اور اگر کسی کا محفوظ نہیں ہے تو معلوم سمجھے شاید ہو سکتا ہے کہ شہادت اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، نام نمود کے لیے وہ لڑے، کچھ بھی ہو۔ اب مسئلہ سمجھ لینا، مسئلہ یہ ہے کہ شہید کی حیات یہ عبارت النص سے ثابت ہے، اور یہ جو سعودی والے علماء کی کمیٹی ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا ترجمہ التفسیر المیسر کے نام سے انہوں نے مرتب کیا ہے، اس میں کہ بل ہم احیاء فی قبورہم بحیات برزخیت، فی قبورہم بحیات برزخیت، قبروں میں ان کو حیات برزخی ہے۔ یہ عبارت النص سے ثابت ہے جی، جیسے کہ بل ہم احیاء اس کو بتا رہا۔ جب شہید کے لیے حیات ثابت ہے تو نبی کے لیے بھی اللہ آپ کا بھلا کر، نبی کے لیے بطریقہ اولا ہی ثابت ہوگا۔ دیکھو، ہڈی سے استنجا کرنا ناجائز ہے، اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کا خوراک ہے، جنات کی، ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے، لیکن ڈبل روٹی سے استنجا کر سکتے ہیں۔ کس حدیث میں ہے کہ ڈبل روٹی سے استنجا نہ کرو؟ کس حدیث میں آیا کہ ڈبل روٹی سے، بسکٹ اور ڈبل روٹی سے اگر کوئی استنجا کرے؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آئے مسئلہ سمجھیں؟ تو وہ کون سی دلیل ہے کہ بسکٹ سے آدمی استنجا نہیں کر سکتا اور ڈبل روٹی سے نہیں کر سکتا اور فروٹ سے استنجا نہیں کر سکتا؟
اس میں آپ یہ کہیں گے جب ہڈی کے اندر کچھ غذائیت ہوتی ہے، ہڈیوں سے استنجا نہیں کرو، فَإِنَّ أَزَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، تمہارے بھائی جنات کا خوراک ہے، وہ ان کا کھانا ہے۔ تو ہڈی میں کچھ اجزاء رہتے ہیں کھانے کے، گوشت کے کچھ اجزاء رہتے ہیں۔ جب ہڈی سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بسکٹ تو پورا کا پورا غذا ہے، ہڈی میں کچھ غذائیت ہے، اس سے استنجا ناجائز ہے۔ تو بسکٹ تو پورا کا پورا غذا ہے اور ڈبل روٹی تو پورا کا پورا غذا ہے، اس سے بطریقہ اولائی استنجا ناجائز ہوگا۔ یہ ہے دلالت النص۔ خطبہ جس وقت ہو جائے جمعے کا، خطبے کے اندر خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ خطبے کے اندر تلاوت بھی ہوتی ہے، احکام بھی ہوتے ہیں اور ذکر بھی ہوتا ہے۔ خطبے کے ارکان یہی ہے کہ خطبے میں تلاوت بھی ہے، احکام کا بیان بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے۔ جب خطبے میں کچھ تلاوت ہے، کچھ تلاوت، تو فرمایا فاستمعوا، خاموش رہو۔ جیسے قرآن میں فرض کر لو یہ آیت خطبے کے بارے میں ہے، تو خطبے میں جب کچھ قرآن ہے تو خاموش رہو۔ تو نماز کے اندر امام تو پورا قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں بطریقہ اولائی آپ کو خاموش ہونا پڑے۔ یہ جو الاصول ہے ان کے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں اصول فقہ کی کتاب، اس میں حضرت نے لکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شہید اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مفضول ہے اور نبی 1000 مرتبہ اس سے افضل ہے۔ مفضول کے لیے جب حیات ثابت ہے تو افضل کے لیے بھی ثابت ہے۔ یہ قیاس نہیں ہے، عقائد کے اندر قیاس نہیں چلتے، یہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ جیسے کہ اس کو بھی آپ قیاس نہیں کہیں گے، وہ گویا کہ دلالت النص ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہندوستان میں اور باقی دنیا کے اندر اتنا وہ نہیں ہے، حیات انبیاء، لیکن پاکستان میں ذرا زیادہ چھڑ گیا ہے۔ میں حقیقت آپ کو بتا دوں، اس مسئلے کو میں نہیں سمجھاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آئے۔ تھوڑا سا آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ تو چونکہ ابھی 1500-2000 کی آپ کی تعداد ہے، ساتھی ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کو لے لیں۔ میں نے غریب نے اس کو جس انداز میں بیان کیا آپ کو کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا، اور جب سے میں نے اس کو بیان کیا تو اس کے بعد ہمارے کچھ ساتھی جو حیات انبیاء کے منکر ہے وہ بہت سخت اچھلنے لگے، لیکن اس کا صرف جواب یہی ہو گیا کہ مولوی منظور یہودی مزاج کا ہے۔ صرف مسئلہ ہے کہ مولوی منظور یہودی مزاج ہے، یہودی ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کا جواب آپ دے دیں۔ اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھیں، لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اللہ کے لیے اس میں جو اس قسم کے اردو جو مناظرین ہیں ان پر آپ لعنت بھیجیں، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اکابرین کا جو تھوڑا سا اختلاف چلا، حضرت اقدس قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس قاضی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ مولانا پنجپیری، یہ حضرات ایک طرف، یہ سارے علامہ انور شاہ کشمیری کی شاگرد ہیں، دوسرے طرف ہمارے اکابرین مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ہمارے علماء، وہ سب حیات انبیاء کے قائل ہیں، حیات انبیاء کے دونوں قائل ہیں، لیکن تھوڑے سے تعبیر کا فرق ہے، دونوں قائل ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرات بھی حیات کے قائل ہیں، لیکن الانبیاء احیاؤں پر اتفاق ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، لیکن اکثر علماء دیوبند کہتے ہیں فی قبورہم حاذی، ان قبروں میں، فی قبورہم حاذی، اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فی اعلیٰ علیین، اعلیٰ علیین میں ان کی زندگی ہے۔ احیاؤں پر دونوں کا اتفاق ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن فی قبورہم حاذی، ان قبروں میں، اکثر علماء اس کے قائل ہیں، یا فی اعلیٰ علیین، یا اعلیٰ علیین کے اندر، جیسے کہ حضرات شیخین حضرت اقدس مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات۔
میں نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا اور ایک نہمیر والی بات پہ لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا ہے. اگر آپ کے اندر اگر ہمت ہو تو اس کا جواب مجھے دے دینا، نہیں تو صرف یہودی کہتے پھرنا. وہ یہ ہے کہ فریقین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ الانبیاء احیاؤن، لیکن اب ان قبروں میں یا اعلی علیین میں تو دیکھو مولی منظور زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے. المنظور حیٌ، منظور حی ہے. تو حیات میرے ساتھ ہے یا میں ادھر ہوں کراچی میں اور حیات لاہور میں ہے؟ یعنی مبتدا جہاں ہوتا ہے خبر وہیں اس کے ساتھ ہوتی ہے. مبتدا اور خبر میں تغایر مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن ما صدق علیہ دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے. یہی منظور ہے، یہی جالس ہے. المنظور جالسن، یہ نہیں ہے کہ منظور ادھر ہو اور جالسیت اس کی کوئٹہ میں ثابت ہو. اب فریقین یہ کرے کہ ان قبروں کے اندر جو کچھ موجود ہے یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ جو قبروں میں موجود ہے یہ انبیاء ہے یا یہ کون ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس قبر میں کون ہے؟ اس مزار میں آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. اس مزار میں کون ہے؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام. اس مزار میں کون ہے؟ اس میں حضرت ادریس، اس میں حضرت یحییٰ، اس میں فلانا، اس میں فلانا. تو یہ طے شدہ ہے کہ انبیاء جب قبروں میں ہے، مبتدا ادھر ہے، تو خبر بھی یہی ہوگی. وہ اعلی علیین میں کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب کہیں بھی نہیں ہے، جبکہ نہمیر کی بات ہے، لیکن ہمارے حضرات سب اس سے غافل رہے. یہ بات ہے نہمیر کی. مبتدا اور خبر دونوں کا مصداق ما صدق علیہ ایک ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اور یہ زید ابوہ قائم نہیں ہے وہاں، تو پھر الگ مبتدا ثانی، پھر اس کے لیے خبر، پھر خبر اول کے لیے بنے. یہ تو دونوں مفرد ہیں. الانبیاء احیاؤن، نبی کہاں ہے؟ نبی ادھر ہے تو حیات ادھر ہوگی، اور نبی اعلی علیین میں تو حیات بھی ادھر ہوگی. اور یہ طے شدہ ہے کہ نبی ادھر ہے. چنانچہ بخاری میں اور مشکات میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ دو آدمی طائف کے تھے کہیں کے، وہ مسجد نبوی میں شور کر رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا علیہ بہما، ان کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ. فجیع بہما، ان کو پکڑ کر کے لایا گیا. فرمایا ممن انتما، آپ کس قبیلے کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں. فرمایا لو کنتما من اہل المدینۃ، اگر آپ مدینہ والے ہوتے تو لاوجعتکما، میں تمہیں سخت سزا دیتا. اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، بولو اترفعان اصواتکما. یہ تو مشکات میں پڑھا ہے، لیکن آپ کی بدبختی ہے، مشکات جلد اول میں. اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، یہ نبی کا مزار ہے، تم نبی کے پاس آواز اونچی کرتے ہو. قرآن جیسے آپ کے جب آپ کو دفن نہیں کیا گیا تھا، قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور صحابہ جب دروازہ اگر کوئی بناتا اپنے مکان کا وفات کے بعد بھی، تو تب بھی اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ دور جا کر کے دروازے بناتے اور کیل بھی زور سے نہ ٹھوکتے کہ کہیں شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول ادھر ہے. یہاں آپ اونچی زبان سے بات کریں تو میں نہیں کہتا اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، وہاں حضرت کے مزار کے پاس. میں ساری چیزیں بیان نہیں کروں گا، خیال کر لینا، سمجھ رہی ہیں. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ مبتدا ادھر ہے الانبیاء. میں دوسری تعبیر نہیں کر رہا، ذات موضوع کہاں پر ہے جو وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے. ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ
متصف ہے تو ثبوت محمول ہوگا. وہ تعبیر میں نہیں کر رہا, وہ منطقی تعبیر ہے, آپ کو سمجھ میں بھی نہ آ جائے. المنظور جالس فی المسجد ہے, منظور ادھر ہے تو جالس ادھر ہے. اور المنظور قائم, المنظور جالس. تو اب آپ یہ کہہ دے کہ منظور ادھر ہے اور جالس کسی اور جگہ پر ہے. اللہ کی بندو اس طرح نہیں ہوتا. مبتدا خبر دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے. فریقین اس بات کو طے کر لیں کہ نبی خود کہاں ہے. فریقین خود اس بات کو طے کر لے کہ نبی کہاں ہے. نبی طے شدہ ہے کہ اسی میں دفن ہے, قبر میں, اسی مزار مبارک میں. تو جب نبی ادھر ہے تو حیون ادھر ہی ہوگا, حیات بھی ادھر ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو طویل کر دے اور آپ ذہین ہوں تو اس کا توڑ پیش کرے. خیال کر لینا, نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوا ہے. جسم سے ہٹ کر کے روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن, تمام انبیاء سے اللہ نے پکا وعدہ لیا کہ میں کتاب حکمت آپ کو دوں گا اور آخر میں میرا نبی آئے گا, اس کی تصدیق کرنا. تو ظاہر ہے کہ وہاں انبیاء کے اجسام نہیں تھے, وہاں انبیاء کے ارواح تھے. لیکن روح کو اللہ کہتا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین, سورہ آل عمران میں ہے. سورہ احزاب کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. سورہ احزاب میں بھی من النبیین میثاقہم, وہاں بھی یہی ہے. روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوا ہے, لیکن عاریتاً ہوا ہے, استعارہ کے طور پر ہوا ہے. لیکن نبی کا اطلاق اصل جسم ما روح پر ہے, اور یہ طے شدہ ہے کہ نبی ادھر ہے. جب نبی ادھر ہے تو احیاؤن اسی پر, جہاں مبتدا جدھر ہے, ذات موضوع جہاں پر ہے, وصف عنوانی جہاں پر ہے, تو حیون وہیں پر ہوگا. اس کو جب آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش کریں گے, سوائے ہنسنے کے اور کوئی اس کا جواب نہیں ہے. مسئلہ کتنا آسان ہے, اس غریب کے ذریعے سے اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا. کتابیں بڑی بڑی 1000 صفحات کی, 800 صفحات, 900 صفحات کے. فریقین یہ طے کرے کہ مبتدا کہاں ہے. چنانچہ میں ابھی تو آپ کو اشارہ کرتا ہوں, لیکن میں ترکیب پڑھا کر کے کچھ کبھی لمبی بحث کرتا. تو ایک مفسر نے, ہمارے دوست تھے, بڑا قابل آدمی ہیں اور واقعتاً بہت مدرس آدمی ہے. تو اس نے مجھے فون کیا, کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ سے پڑھا, دوسروں سے بھی پڑھا ہے, لیکن بعض باتیں آپ کی اس قسم کی ہوتی ہے کہ جو ذہن میں بھی نہیں آتا. کہ کیا بڑی تعریف کی, اور جس وقت میری تعریف کی تو میں دبئی میں تھا, اس کا فون یہاں پاکستان سے آیا. میں بڑا خوش ہو گیا. اگلے سال اس طرح ہوا کہ جو میں نے یہ جگہ پڑھائی اور اس طرح میں نے تعبیر کی, تعبیر یہ پیش کیا. جب یہ تعبیر پیش کی کہ مبتدا ادھر ہے تو خبر بھی ادھر ہی ہوگی. تو وہ کسی جلسے میں, بڑے جلسے میں تقریر کر رہا تھا, تو کسی نے پرچی دے دی اس کو. اس مولوی صاحب کو پرچی دے دی کہ یہ کیا ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں, یہ پرچی کیا ہے, یہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ ساری تحریفات یہودیوں کی ہیں. اس کا جواب یہ دے دیا کہ یہ سب کچھ تحریفات یہودیوں کی, یہودی اس قسم کی تحریف کرتے ہیں. خیر, میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ, اس نے مجھے خود فون کیا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ کیا غضب کی باتیں آپ کی ہوتی, اور ابھی یہودی بھی اس نے کہہ دیا. جب تو میں نے اس کو فون کیا, اس کا فون ہے میرے پاس. میں نے اس کو فون کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا وہ بدبخت, میں وہی یہودی بول رہا ہوں. علیہ باللہ, میں کہا یہودی بول رہا ہوں. کہا کیسے؟
میں نے کہا تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ خیال کرنا اس طرف نہیں جانا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوا ہے، اس طرف جانا نہیں، وہ استعارتاً ہے، میں بات حقیقت کی کر رہا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ چیزیں میں سارے پڑھ چکا ہوں، تو بتا کہ مبتدا جہاں اللہ آپ کا بھلا کرے خبر وہاں ہوتی نہیں ہوتی، انفکاک الخبر عن المبتدا کس طرح ہے؟ مسئلہ حیات کا، جو حی ہوتا ہے حیات اس کے ساتھ ہوتی ہے، مولوی منظور زندہ ہے تو حیات ادھر ہی، تو آپ مانتے بھی ہیں کہ نبی زندہ ہے تو زندگی جہاں نبی ہے اس کے ساتھ ہوگی، یہ نہیں ہے کہ حیات تو کسی اور علاقے میں۔ کہنے لگے یار میں بیان کر رہا تھا مجلس میں، اس بغیرت نے مجھے ایسی پرچی دی، میرا دماغ چکرا گیا، تو آپ یہ بتاؤ کہ سوائے یہودی کہنے کہ میرے پاس کیا تھا؟ یہی جواب تھا اور کچھ نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور آپ بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا حل پیش کریں۔ مسلم شریف میں روایت ہے مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جیسے میرا گزر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہتے یہ تو نبی کا معجزہ تھا، محمد رسول اللہ کا معجزہ تھا، شاگردوں کو یہ بتاتے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے حیات ثابت نہیں ہوگی، یہ تو نبی کا معجزہ تھا کہ نبی نے دیکھا اس کو اس طرح۔ اللہ کے لیے بات ذرا سمجھ لینا، یہ قبر دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ یہ قبر ہے اور یہ میت ہے، آپ نے دیکھا؟ اب نبی کا معجزہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مٹی میں دفن ہے، اس طرح براہ راست مٹی سے اس کو دیکھ لینا یہ نبی کا معجزہ ہے، لیکن اس کو زندہ کر کے نماز میں کھڑا کرنا یہ نبی کا معجزہ نہیں، یہ حقیقت ہے جس کی خبر دی جا رہی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ مولوی منظور سبق پڑھا رہا ہے، پہلے سے پڑھا رہا بیٹھا ہوا، نبی خبر دے دے یہ نبی کا معجزہ ہوگا کہ مولوی منظور سبق پڑھا رہا ہے 11:15 بجے، یہ نبی کا معجزہ ہوگا، لیکن نبی نے اپنے اعجاز سے مجھے بٹھایا یا نہیں پڑھوایا مجھ سے نہیں، میں پہلے سے پڑھا رہا ہوں۔ کچھ بڑا پڑا؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کمزور لوگوں کے لیے، چونکہ میں خود کمزور ہوں تو اس وجہ سے کمزور لوگوں کے لیے ایک فارمولہ، جب یہ بات آئے گی تو آپ سے کہا جائے گا کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے کہا، فلاں کو چھوڑو تو یہ بات بتا، فلاں کو چھوڑ تو بات قواعد کی کر، قواعد کی بات کر، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، یہ بول۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے تعلقات خمسہ پر اتفاق ہے، روح کا تعلق بدن کے ساتھ، اس پر اہل سنت والجماعت کے اتفاق ہے۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد آ گیا، روح آ گئی اس میں، تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، یہاں روح ہے۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان یقظان، جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کے اندر روح داخل ہے تو تعلق تو بطریقہ والا ہی ہے، تعلق الروح بالبدن اذا کان یقظان، تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، جب آپ سوئے ہوئے اور آپ سانس لے رہے ہیں، روح چلی گئی ہے لیکن روح کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ ہے، روح چلی گئی، اس لیے کہ آپ خود کہتے ہیں اللہم انی بسمک اموت، اے اللہ میں مر رہا ہوں، ابھی مرتا ہوں، واحیا، صبح کو زندہ ہو جاؤں گا، تو موت کہتے ہیں خروج الروح عن الجسد، روح جسم سے نکل گیا،
آپ سمجھ رہے؟ لیکن یہ کہ یہ جو سانس لے رہا ہے، یا آپ کھانا کھا کر کے سو گئے اور 10 گھنٹے کے بعد اٹھ گئے تو کھانا سارا ہضم ہو گیا، آپ کو بھوک لگ رہی، اس کھانے کو ہضم کس نے کیا؟ پانی کو ہضم کس نے کیا؟ یہ روح کا تعلق ہے، روح تو چلا گیا ہے۔ چنانچہ آپ خواب دیکھتے کہ میں سعودیہ میں طواف کر رہا ہوں، آپ خواب دیکھ رہے کہ میں مصر میں ہوں، روح وہی ہے۔ اور ادھر آپ سانس لے رہے ہیں، اور اگر سانس کو چھوڑو، قاری صاحبان کی جب خراٹے جب لیتے اس کو دیکھو، آپ کو آیا سمجھ میں؟ یہ جو خراٹے لے رہا ہے روح تو نہیں ہے۔ چنانچہ صبح کو جب وہ اٹھتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، یعنی ادخل الارواح فی ابداننا، روح داخل کر دیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے بعد ما اخرج الارواح منا، روح تو اللہ نکال دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت بھی روح نکل جاتی ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، جن کو موت نہیں آئی ہے، حقیقی عرفی موت نہیں آئی ہے، ان کی بھی روح چلی جاتی ہے۔ عرفاً وہ موت نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی بھی روح چلی جاتی ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، جن پر موت کا فیصلہ ہو گیا اللہ روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، علیین میں جیسے جین میں، اور ویرسل الاخری، اور نیند والے کی روح کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے اس کی بات کی، اس نے کہا حضرت تھانوی، میں نے کہا جنس کی جو تقسیم ہوتی ہے انواع کی طرف کلی متواتی کے طور پر، توفی یہ جنس ہے، سمجھے؟ اور اب یہ کہ توفی نیند میں بھی توفی ہے اور موت کی حالت میں بھی توفی، دونوں میں برابر۔ کہنے لگا حضرت تھانوی نے لکھا، میں نے کہا قاعدہ بول بچہ، سمجھے بھجن؟ تو اردو خوان اس طرف بھاگتا کیوں ہے؟ حضرت تھانوی قاعدہ بتا دے مجھے۔ جنس کی جو تقسیم ہوگی انواع کی طرف کلی متواتی کے طور پر ہوگی، یہ دو نوع ہیں اس کے۔ آپ کو میرا سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ ایک تعلق الروح بالبدن اذا کان جنیناً، تعلق الروح بالبدن اذا کان یقظان کما انتم، جیسے کیا میں تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، جب سویا ہو، تعلق الروح بالبدن اذا کان مقبورا و مدفونا، جب قبر میں ہو، اور تعلق الروح بالبدن اذا کان مبعوثا، جب بعثت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اذ النفوس زوجت، اذ الارواح زوجت بالابدان، جبکہ ارواح کو ابدان کے ساتھ۔ فاحفظ ھذا فإنه ينفعك في مواضع شتى، یہ تعلقات خمسہ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، چاہے وہ شہید ہو یا کوئی عام مردہ ہو، شہید ہو یا یہ کہ عام میت ہو، تعلق الروح بالبدن ہے، اور قبر کا عذاب اس پر ہے۔ اور موطا امام مالک میں روایت ہے کسر عظم المیت، میت کے ہڈی کو توڑنا، کا کسر ہی حیاً، جیسے زندہ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہڈی کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، سمجھو کہ بخاری کے برابر کی۔ کسر عظم المیت کا کسر ہی حیاً، اور اس میں محدث علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے فإن المیت یتعزا مما یتعزا به الحی، میت کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے جس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، زندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ میت کو عذاب تو ہوتا ہے، تو یہ عذاب کس پر؟ بدخول الروح اگر نہیں مانتے تو تعلق الروح تو ماننا پڑے گا، میت میں اتنا ادراک تو ہے۔ تو یہ تعلقات خمسہ تو عام لوگوں کے بارے میں بھی ہے، یہ تعلقات خمسہ، تعلق الروح بالبدن اذا کان مقبورا و مدفونا، تو پھر انبیاء اور شہداء کے لیے تو بطریقہ اولا ہی آپ کو سامنا یہ ہے کہ ثابت کرنا پڑے گا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے مسئلہ، یہی ہے۔ اور بالکل اس بات کو لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کہاں ہے، بس سمجھے؟ ہمارا ایک شاگرد ہے، بہت بڑا مولوی ہے، ایک مجلس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی دوسرے گروپ کا تھا،
دوسرے گروپ، لیکن مسئلہ میں نے بیان کیا، کہنے لگے استاد جی خدا کی قسم مجھے سمجھ میں آ گیا، باقی یہ مردود مانے یا نہ مانے مجھے سمجھ میں آ گیا۔ جب تک اس کا حل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا مسئلہ۔ نبی کو یہاں سے اٹھائیں، اس کا انکار کریں۔ چنانچہ یہ ہنگامہ جب میں نے کیا ہے، جب سے یہ بات آ گئی ہے، آج تک اس کا جواب بنا نہیں۔ اگر اللہ آپ کو رحم کرے آپ حضرات پر، اگر آپ کو اس کا صحیح جواب مل جائے مجھے اطلاع کر لینا، تاکہ میں بھی اپنا قبلہ درست کروں۔ لیکن خیال کر لینا روح پر جو نبی کا اطلاق ہوا وہ استعارتاً ہوا ہے، باقی وہ اشعار وہ حدیثیں کتنے ہیں کہ نبی ادھر ہے وہ میں نہیں بتاتا۔ ابو داؤد میں اور کتابوں میں صحیح روایت ہے کہ آپ درود مجھ پر پیش کرو، جمعے کو درود پڑھو، ویسے درود پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، آپ کی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے درود کو پیش کرنے والا عارض ہے، نبی معروض علیہ ہے۔ معروض فی کہاں ہے؟ کس جگہ میں درود کو پیش کیا جاتا؟ معروض فی۔ فرشتے علیین میں لے جاتے یا قبر میں پہنچا دیتے؟ تو اس لیے روایت میں آتا ہے کہ مقرر ہے قبر میں پہنچا دیتے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے معروض علیہ جس پر درود کو پیش کیا جاتا ہے۔ معروض فی کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے یا معروض فی وہ قبر ہے؟ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے حیات انبیاء کا انکار تو کسی طرح درست نہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ حیات دنوی ہے یا حیات برزخی ہے، یہ ایک لفظی جھگڑا ہے، کاش کہ اس کو لوگ سمجھتے بھی نہیں۔ برزخ کیا ہے؟ خزدار کا نام ہے، خیبر پختون کا نام ہے برزخ؟ کوئٹہ کا نام ہے یا خیبر پختون کا؟ برزخ یہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بعثت سے پہلے اگر کوئی مر گیا، جانور کے پیٹ میں ہے یا دریاؤں میں اس کے راکھ کو پھینکا گیا ہے یا اپنی قبر میں ہے یا اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے کسی دیوار کے نیچے ہیں، کہیں بھی ہے، تو یہ سارا کا سارا یہ زندگی بعثت کبریٰ سے پہلے برزخی ہے۔ قبر خود برزخ ہے۔ اس لیے کوئی اگر کہتا ہے نبی کی حیات برزخی ہے تو قبر خود برزخ کا ایک فرد ہے۔ چنانچہ سعودی والوں کے فتاوی علماء بلد الحرمین ہے، اس میں انہوں نے بڑی اچھی عبارت پیش کی ہے، وہ میرے پاس فتویٰ ہے۔ ان نبی اللہ حی فی قبرہ، ان نبی اللہ حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتی فی الدنیا و بین حیاتی فی الآخرہ۔ بہت عمدہ عبارت ہے مولوی صاحب۔ ان نبی اللہ حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتی فی الدنیا و بین حیاتی فی الآخرہ۔ اس لیے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کفایت المفتی میں بڑے فقیہ ہیں، وہ کہتے جمہور امت انبیاء کے حیات کے قائل ہے اور حیات برزخی کے، اور اسی کے بنیاد پر نبی پر اگر میت کا اطلاق کیا جائے تو یہ کوئی نبی کی توہین بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین میں حضرت اقدس محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ حیات دنوی اس کو کہیں گے، اور حیات دنوی نبی کا منقطع نہیں ہوا ہے۔ خیال کر لینا، حیات دنوی منقطع نہیں ہوا بلکہ منتقل ہوا ہے۔ حیات دنوی منقطع نہیں ہوا ہے، حیات دنوی منتقل ہوا ہے۔ منتقل ہوا دنیا سے قبر کی طرف، منقطع نہیں ہوا ہے۔ اور آب حیات پوری کتاب حضرت اقدس کی اسی پر ہے، اگرچہ اس کو حضرت کا تفرد کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں مسئلے کے حوالے سے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احادیث اس سلسلے کے کمزور ہیں، احادیث کمزور ہیں، لیکن احکر کی تحقیق یہی ہے، اور مجھے اپنے رائے پر اصرار بھی نہیں
اور لیکن کوئی بغیر کسی سازش کے، اگر سازش اس کے مقصود نہ ہو، مجھ سے مسئلہ پوچھے تو میں اسی طرح بتاتا ہوں۔ اب خیال کر لینا، اگر روح کو داخل نہ مانا جائے، لیکن تعلق الروح بالبدن، یہ تعلق تدبیری اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ بادشاہ کہیں بھی اپنے ملک سے نکلے، لیکن یہ ہے کہ تدبیر اس کی وہ رہتی ہے کہ ملک میں کیا ہوگا، کس طرح مجھے چلانا ہے۔ اس لیے یہ روح داخل اگر نہ مانا جائے تو تعلق الروح ہے جس کی وجہ سے یہ حیات ہے۔ اور یہ تعلق الروح، یا کہہ دو کہ دخول الروح، اس کا ظہور امتناعات ثلاثہ کے اندر ہے۔ بولو، اس کا اثر امتناعات ثلاثہ میں ہے۔ سمجھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ، اگر آپ آج مریں گے، 3 دن اگر آپ کو باہر رکھے، کسی سایہ میں رکھے، 3 دن 4 دن کے اندر آپ میں بدبو پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ فقہا اجازت نہیں دیتے، 4 دن کے بعد میت پھٹ جاتی ہے۔ اڑے 10 دن چلو آپ کو رکھے، آپ میں بدبو پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو، بدبو پیدا۔ اور اگر آپ بے ہوش ہیں، اگر آپ بے ہوش ہیں اور سالوں کے سال بے ہوش ہیں، آپ کے جسم میں بدبو پیدا ہوگی، گوشت سڑیں گے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے اگر دخول روح نہ مانا جائے فی جسمہ المبارک، لیکن تعلق روح اگر آپ مانیں تو اس تعلق روح کے بنیاد پر ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، جسم نبی کا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس تعلق کا ظہور جو ہوگا وہ امتناعات ثلاثہ میں۔ امتناعات ثلاثہ کیا ہے؟ امتناع التخریب، امتناع التوریث، امتناع التخریب، امتناع التوریث، امتناع التزویج۔ امتناع التوریث، تخریب، اس روح کے تعلق کا ظہور ہوگا۔ امتناع التخریب، امتناع التزویج، امتناع التوریث۔ امتناع التخریب ایسا تعلق ہے کہ جسم بالکل تازہ تازہ، کبھی جسم خراب نہیں ہوگا، جسم کا خراب ہونا ممتنع ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی یہی ہے، اس کے جسم کو، نبی ادھر ہی ہے، زمین پر حرام ہے کہ زمین اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس حدیث میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے مولوی صاحب، اس میں تو کسی نے کلام نہیں کیا ہے۔ اب یہ تعلق روح اس امتناع میں اپنا اثر دکھا رہا ہے کہ جسم خراب نہیں ہوگا، جسم ٹھیک ٹھاک ہے اور زمین اس کو چھیڑے گی نہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد، اور اس حرمت کو کہتے حرمت تکوینی۔ آپ پر جو چیز حرام ہے وہ حرمت تشریعی ہے۔ زمین تو مکلف نہیں ہے، آپ تو مکلف ہیں نا احکام شرعیہ کے، تو آپ کے لیے جو حرام ہوگا حرام شرعی ہوگا۔ زمین کے لیے جو حرام ہے وہ حرمت تکوینی ہے۔ استاپ دغا 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 دغا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ یا موسیٰ علیہ السلام معصوم بچہ ہے، قربان جائے میرے ماں باپ آپ پہ، موسیٰ علیہ السلام معصوم بچہ ہے، اور عورتیں چھاتی سے لگاتی ہے لیکن کسی کا دودھ نہیں پیتا، کیوں؟ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، دودھ پلانے والوں کی دودھ کو موسیٰ پر ہم نے حرام قرار دیا۔ تو حرام تو وہ تو بالغ ہو جائے، وہ تو معصوم بچہ ہے ابھی تک۔ یہ حرمت تکوینی ہے۔ فإنها محرمة علیہم 40 سنة، یہ حرمت تکوینی ہے۔ ایک مولوی صاحب جو شیخ الحدیث صاحب جو الاٹ کر کے وہ دے رہا تھا، کیا بیت المقدس فلسطینیوں کو دے رہا تھا، اس کا نمائندہ ایک شیخ الحدیث صاحب وہ آ گیا تو کتب اللہ لکم، میں کہتا ہوں کہ یہ کون سی کتابت ہے، تحریم سے کون سی تحریم مراد ہے؟ فإنها محرمة علیہم 40 سنة، یہ 40 مفعول فی محرمۃ کے نہیں ہے، یہ یتیہون کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مولوی صاحب گھبرا گیا، غریب شیخ الحدیث بڈھا گھوما کہ یہ کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے۔ وہ آپ نیٹ پر سن سکتے اس کو آپ نیٹ پر سن سکتے، وہ معمولی آدمی نہیں تھا، وہ شیخ الحدیث ہے، سمجھے بھی جان، عمر میں ہم سے بڑے ہیں۔
میں تو معصوم بچہ ہوں ابھی تک، سمجھے، ہم تو چھوکرا ہے ابھی تک. آئے مسئلہ سمجھ. تو حرمنا علیہ المراضع یا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ حرمت تکوینی ہے. لیکن جسم اجساد الانبیاء زمین کے اندر ہے، نبی یہیں، اس کے جسم کو اللہ کا بھلا کر. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مبتدا ادھر ہے، خبر حیون بھی ادھر ہے. بولو، مبتدا ادھر ہے اور خبر بھی. میں نے عرض کیا کہ اگر دخول روح نہ مانے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تعلق الروح، لیکن تعلقاً قویاً، کبھی قسم کا تعلق، یہ تو آپ مانیں گے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ کیا ہے؟ اس تعلق کا ظہور ہوگا امتناع التخریب میں کہ جسم خراب نہیں ہوگا، امتناع التزویج میں، امتناع التزویج میں کہ نبی کی بیویوں سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہے. ایک آدمی بے ہوش ہوتا ہے 10 سال تو کیا اس کی بیوی سے اب نکاح کر سکتے؟ تو روح ہے نا ابھی تک، یا روح ہے، روح نہیں ہے تو روح کا تعلق ہے، تو تب بھی امتناع التزویج. ٹھیک ہے، ہماری مائیں بھی ہے، مان لیا. ایک مسبب کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، امتناع التزویج اور امتناع التوریث. بولو، امتناع التوریث، ہماری کوئی وراثت ہے ہی نہیں. وراثت علمیہ ہے، وہ علماء ہے، سمجھے؟ اے مولانا، اس کی مثال ہمارے اکابرین دیتے ہیں وہ اس طرح. مولوی صاحب یہ ایک چراغ ہے، کمرے میں جلا رہا ہوں، اس چراغ کو میں جلا رہا ہوں کمرے میں، اور ساتھی اب سو رہے، اس کو مکمل بجھا دیا، اس کو بجھا دیا. اور ایک یہ کہ ساتھی سو رہے ہیں، میں نے اس کی روشنی بالکل کم کر دی، روشنی بالکل کم کر دی، مدھم کر دی. 2. تیسری صورت یہ ہے اس کی روشنی اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن جس طرف آپ لوگ سو رہے ہیں ادھر سے میں نے ایک گتا لگا دیا. بولو، روشنی اپنی جگہ پر برقرار ہے لیکن روشنی کو آپ سے منقطع کیا، اس طرف روشنی اسی طرح ہے، گتا لگایا آپ کی طرف، تو میں تو پوری روشنی کو دیکھ رہا ہوں. تو روشنی جہاں گل ہو جائے وہ عوام کی موت ہے، اور جہاں روشنی کچھ کمزور ہے وہ شہداء کی، اور جہاں صرف عوام سے رخ دنیا سے موڑ گیا باقی روشنی مکمل ہے وہ انبیاء ہے. آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہاں مولانا. آیا سمجھ میں؟ یہ ہے. اب ہمارے اکابرین کے 2 گروپ ہو گئے. حضرت اقدس یہی فرماتے کہ روشنی، حیات آپ کی منقطع نہیں ہوئی ہے، اب حیات اسی پر ہے. حضرت نانوتوی اور قاسم العلوم والخیرات وہ اسی کے قائل ہیں کہ روشنی صرف آپ سے اس کو چھپایا گیا، باقی روشنی ہے. یہ دونوں حضرات اس کے حیات منقطع نہیں ہوئی. اور باقی اکابرین کہتے ہیں کہ حیات منقطع ہو گئی، سمجھے، موت حقیقی آ گئی، موت حقیقی آ گئی. اور حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ موت، نبی کی موت جو ہے نا، خروج الروح یعنی الجسد نہیں ہے بلکہ انقباض النفس ہے، سکتہ سا ہے، ایک ہو گیا. روح کو جسم کے اندر بس اس پر ایک سکتہ کی طاری ہوگی، منتقل ہوگی دوسرے طرف، پھر وہی حیات دنوی ہے. اس لیے حضرت نانوتوی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں اس سے حیات دنوی سے تعبیر کرتے. اور باقی جمہور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہے قبروں میں زندہ لیکن حیات برزخی ہے، اور میت کا اطلاق اگر آپ پر کیا جائے تو کیا جائے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا میں بتایا تو نہیں بتایا کہ برزخ ایسے من وجہ انسان زندہ ہے، من وجہ یہ کہ میت ہے. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ کیف تکفرون باللہ میں نے آپ کو بتا دی. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر میت کا اطلاق کیا جائے تو کر سکتے ہیں، سمجھے. اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے. جب حضرت کا وصال ہو گیا، موت آ گئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر مقام سنہ میں تھے. مقام سنہ سے پتہ چل گیا، دوڑ کر کے آ گیا، فقبلہ وہو میت، فقبلہ، نبی کا بوسہ لیا وہو میت،
وہ میت کے لفظ اطلاق ہو گیا محمد رسول اللہ پر. یہ تو بخاری ہے جی، بخاری ترمذی میں بھی ہے، فقبلہ وہو میت. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو دنوی اعتبار سے اگر میت کا اطلاق کرے، اور پھر جمہور اس بات کے تو قائل ہے کہ موت تو آئی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے تو آئی ہے، 2 منٹ کے لیے آئی ہے. اس لیے حضرت نانوتی اور حضرت مدنی کا اپنا تفرد ہے. جمہور حضرات باقی ہمارے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جی وہ قبر میں زندہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے حیات برزخی اس کو کہا جائے گا، لیکن ہے. اور یہ حضرات فرماتے ہیں اعلیٰ علیین میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ علیین میں ان کی زندگی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ حیات کے منکر حضرت شیخ القرآن بھی نہیں ہے. مولانا غلام اللہ حضرت پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حیات کے منکر نہیں ہے. سمجھ رہے؟ حیات تو وہ مانتے ہیں لیکن اعلیٰ علیین کے اندر مانتے ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ آئے؟ یہ مسئلہ یہاں تک جو مسئلہ جو تھا، جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس مسئلے میں اس قسم کے مسائل میں آپ اپنی صلاحیتیں صرف نہ کریں، خرچ نہ کریں. اور یہ بھی خیال کر لیں کہ کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے جو حضرات اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں، وہ مولانا غلام اللہ اور مولانا پنجپیری پر نہ تھوکے. اور جو پنجپیری اور شیخ القرآن غلام اللہ کے لوگ ہیں، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ مولانا سرفراز خان، عبداللہ درخواستی اور دیگر اکابرین علماء دیوبند پر نہ تھوکے. سب ہمارے اکابرین ہیں. جو مجھے نالائق کو جو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا تھوڑا سا میں نے آپ سے عرض کیا. آپ کو میں نے اس پوری تقریر میں، باقی باتیں تو تھی آپ کو پسند آ گئی ہوں گی، لیکن پوری تقریر میں اصل مسئلہ مبتدا خبر کا ہے. لیکن یاد رکھ لینا کہ اس کا توڑ میرے پاس موجود ہے، کسی اور کے پاس نہیں. سمجھے بھی؟ اس لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر مسئلے میں کچھ گر چھپاتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے اس 1500-2000 کا مجمع ہے، اس میں جماعت اسلامی والے بھی ہے، اس کے اندر بریلوی بھی ہے، اس میں شیعہ بھی ہے، اس میں منظور پر مرنے والے بھی ہے اور منظور کو مارنے والے بھی ان میں ہیں. سمجھے؟ وہ تو محمد رسول اللہ کی مجلس میں ہوتے تھے، تو مولی منظور کون ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ ہوتے تھے، تو مولی منظور کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے جامع فاروقیہ سے، دارالعلوم سے، بنور ٹاؤن سے کئی دفعہ شیعہ قادیانی بھی پکڑے گئے جو دور حدیث تک پڑھتے رہے. اس لیے کہتے اعلمہ الرمایۃ کل یوم، تو آپ اس پر نازان نہ ہوں. اس لیے ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا یار میں تیرے علمیت کا بھی قائل ہوں، تیری قابلیت کا بھی قائل ہوں، تیرے مطالعے کا بھی قائل ہوں، دے گالی جس کو گالی دے، لیکن میرے شیخ سلیم اللہ کا نام نہیں لینا. میں نے اس سے کہا سلیم اللہ کا نام نہیں لینا. اگر تو سلیم اللہ کا نام لے گا، مجھے اس رب کی قسم ہے، صرف تو نہیں، تو اپنے پوری جماعت کو بولا، میں بس کے لیے تیار ہوں. سمجھے؟ میں نے کہا سلیم اللہ کا نام نہ لے. سمجھے بھائی؟ سلیم اللہ کا نام نہ لے. تو مولوی صاحب بھی وہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگے کہ میں نے نہیں لیا ہے، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لیا ہے تو آئندہ اسے نہیں ہوگا. آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سے ہم بس نہیں کرتے. میں شکر ہے، چلو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نہ کریں. اور یہی حال ہے کہ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے، آپ کا بہت بڑا مناظر ہے، اس نے مجھے کہا عقیدۃ الطحاوی میں کچھ مقامات ہیں، آپ ہمیں پڑھائیں. لیکن میں نے کہا کہ سنا ہے کہ تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو مرزا غلام اللہ کہتا ہے. مولانا غلام اللہ کو جب مرزا غلام اللہ کہتا ہے تو میں نے کہا کہ کر، پنجاب میں تیری اکثریت ہوگی اور سندھ میں ہو سکتا ہے کہ تو کامیاب ہو جا، اور خیبر پختون میں بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا بلوچستان میں تیری وہ پٹائی لگواؤں گا کہ تو یاد رکھ لے. سمجھے؟ وہ بھی آئیں بائیں شے کرنے لگے. لیکن اللہ پاک نے اکابرین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ پاک خود راستے سے ہٹا دیتا ہے. اس میں تھوڑا سا کوئی کس حرکت میں پکڑا جاتا ہے، کوئی کس حرکت میں پکڑا جاتا ہے. آپ سمجھے نہیں؟ کوئی کس حرکت میں، کوئی کس حرکت میں. سمجھے؟ اس کا خیال کر لینا. ایک مولوی صاحب مولانا حسین نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا فوٹو اسٹیٹ میرے پاس تھا، میں نے ایک ساتھی کو دے دیا. قرآن مجید کا ترجمہ 3 جلدوں میں اس نے لکھا، شاید اب چھپی ہو. تو ان کا اختلاف تھا، شدید اختلاف تھا. میں مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تھا 1417 میں. تو وہ بھی وہی سرگودا میں رہتے تھے ہمارے قریب، مولانا حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ مفتی کفایت اللہ کے شاگرد تھے، بڑے آدمی تھے. مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیل ہوتے، یہ دونوں ایک ساتھ. تو میں اس کے پاس 1-2 مرتبہ گیا.
فقیر قسم کا انسان تھا، فقیر قسم کا. لیکن ایک مولوی صاحب کا مجھے میسیج آ گیا مجھے ٹیلی فون پہ کہ احمق، دنیا کا جاہل، دنیا کا غبی اگر کسی کو دیکھنا ہو حسین شاہ نیلوی کو دیکھ لے. پھر میں نے وہ نمبر آتا ہے اسی کو میں نے واپس فون کیا تو وہ لاہور کا نکلا. کہاں کے؟ کہنے لگے لاہور کے. میں نے کہا میرے موبائل پہ کس طرح یہ آپ کا مسئلہ آ گیا؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ایک چیز آپ کو بتا دو، آپ کے بچے ہیں؟ کہا ہاں. میں نے کہا والدین ہیں؟ کہا ہاں. بہن بھائی ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اللہ واسطے تو تباہ ہو جائے گا لیکن ان غریبوں کو تباہ نہ کر، اپنے بچوں پر ترس کھا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، حسین شاہ نیلوی کو میں نے دیکھا ہے، فقیر قسم کا آدمی، مسکین اور بڑا ماہر. حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو پیشکش کی یہاں بہت کہ آپ کراچی آ جائیں. مولانا حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا. سمجھے؟ بڑے قابل آدمی تھے. میں نے کہا اللہ کے بندے کہیں تیرے گھر کو آگ نہ لگے تیرے بچوں کو. تو کہنے لگے ایک مولوی منظور صاحب آپ نے مجھے بہت کچھ اچھا بتایا، تو گواہ رہ، میں نے توبہ کیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. سمجھ رہی میں؟ اکابرین کی شان میں گستاخی نہ کریں. بڑے لوگ تھے، بہت بڑے تھے. مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کتنے فقیر انسان تھے. سائیکل پر، اللہ آپ کا بھلا کرے، جا کر کے اپنے مسجد میں جائیں، پوری زندگی اس کی گزر گئی. سمجھے؟ اب بیٹے بیٹے تو اس نہج پر رہے نہیں. میں حضرت کی بات کر رہا ہوں، بڑے حضرات تھے. یہ مسئلہ میں نے بالکل آپ کو آسان بتا دیا، آپ کی مرضی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. قسم ہے ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے بشیء کائن من الخوف، کچھ خوف کے ساتھ، یعنی خوف العدو، دشمن کا خوف بھی تم پر ہوگا. والجوع، اور قحط سالی کی وجہ سے فرماتے کہ بھوک بھی ہو جائے گی. والجوع ونقص من الاموال والانفس، اور جان اور مال ان کو گھٹائیں گے. ونقص من الاموال والانفس، نقص کے ساتھ متعلق ہے. معنی یہ ہے کہ جہاد کے اندر لوگ تمہارے قتل بھی ہو جائیں گے، مال بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گھٹ جائے گا. ثمرات، اور پھل بھی قحط سالی کی وجہ سے یہ بھی گھٹ جائیں گے. دوسرا یہ کہ ثمرات سے مراد یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بچے ہی مراد ہے. ثمرات القلوب جن کو کہا گیا، وبشر الصابرین، صبر کر لینا. فرماتے میرے پیارے صبر والوں کو خوشخبری سنا دے. صبر والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت ان پر آ جاتی ہے تو قالوا، یہ کہتے انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہے. انا مملوکون للہ، لام تملیک کے لیے، ہم اللہ کے ملک ہے. اگر میرا بیٹا چلا گیا تو اللہ کا ملک تھا، اور المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک اپنے ملک میں جیسے تصرف کرے. مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر کسی کے اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے، کسی کا ₹1,00,000 میرے پاس امانت ہے، اس نے لے لیا ₹1,00,000 مجھ سے، تو مالک کے کچھ بھی کرے، چاہے گدھا گاڑی خریدے یا یہ کہ کار گاڑی خریدے، کچھ بھی کرے، وہ اپنے ₹1,00,000 کے ساتھ، مجھے افسوس نہیں ہونا چاہیے. تو میرے پاس تو امانت ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرے والد ہے، اور مالک ان کا اللہ ہے. اللہ انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہیں. وَإِنَّا رَاجِعُونَ إِلَيْهِ، اور ہم اسی ہی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے، ہم اسی ہی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے. مولانا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے ممکن الوجود، ظاہر ہے کہ اس کا اصل واجب الوجود ہے. واجب الوجود وہ ہے کہ جو جس کا وجود لذاتی بذاتی، لعینہ بعینہ، لنفسی بنفسی ہو. ممکن الوجود، ممکن الوجود کو جو وجود حاصل ہوتا ہے. مولانا یہ ہے مولوی منظور پانی پی بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا، پی بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا. ان الپینا و عدم الپینا، پینا و ترک الپینا کلاہما برابران ہیں، دونوں کے دونوں برابر ہیں. لیکن میں نے پی لیا. یہ ممکن کے دونوں جانب تھے، پی سکتا نہیں پی سکتا. اب میں نے پی لیا، میں نے ارادہ کر دیا، تو پینے والے صورت کو واجب الوجود نے ترجیح دے دی کہ میں نے پی لیا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ممکن میں دونوں چیزیں، سلب الضرورت ہی میں نے طرفین ہوتا ہے. ممکن کا وجود اور عدم وجود دونوں کے دونوں برابر ہوتے. لیکن ممکن کے وجود کو عدم وجود پر ترجیح کس نے دے دی؟ مرجح وہ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے لایا. آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ اب مسئلہ سمجھ. نتیجہ یہ نکلا کہ ممکنات جتنے بھی ہیں، ممکنات ہم ممکن ہیں،
ہمارا اصل جو ہے نا اللہ ہے، اللہ ہی سے وجود حاصل ہوا، تو کل شیء یعود الی اصلہ، تو اس وجہ سے اللہ کو ہر چیز اپنے اصل کی طرف جائے گا، اس لیے انا للہ مملوکون للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ عرب لوگ کہتے ہیں جب صبح کو کوئی گھر سے نکلتا ہے اور شام کو واپس آتے تو کہتے ہیں رجع الی بیتہ، مانا اصل ٹھکانے کے پاس آ گیا، عارضی طور پر نوکری کے لیے نکل چکا تھا لیکن اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ گیا، اس لیے بتاتے اصل ٹھکانہ اللہ ہے۔ اصل ٹھکانہ کیا بھی؟ اللہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے خصوصی تعریف ہے۔ صلوات کا ترجمہ عرب لوگ جو ہے نا یہاں ثنا سے کرتے ہیں، صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے خصوصی ثنا، و رحمت، اور اللہ کی طرف سے خصوصی شفقت اور رحمت، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہدایت، یہ ہدایت پاتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، هم المہتدون الی الاسترجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ سمجھ میں آیا؟ صلوات من ربہم کا ثناء کامل من ربہم ورحمت، اور خصوصی رحمت۔ دوسرا یہ کہ صلوات یہاں پر مغفرت کے معنی میں ہے، اللہ کی جانب سے تو مغفرت، اولئک علیہم صلوات مغفرت من ربہم ورحمت، اللہ کی طرف سے خصوصی مغفرت اور خصوصی رحمت۔ سمجھتا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے خصوصی، اللہ آپ کا بھلا کرے، درود، خصوصی میلان، ورحمت، خصوصی رحمت۔ حضرت عمر نے فرمایا نعم العدلان و نعمت العلاوت، واہ واہ، نعم العدلان، عدل کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ سواری ہے، ایک بوری یہ ہے ایک بوری یہ ہے، دونوں 40-40 کلو کے، یہ دونوں برابر ہیں، یہ اور وہ، یہ عدلان ہے۔ تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں کا معنی صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے خصوصی شفقت، وہ بھی میلان اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شفقت، اور رحمت بھی خصوصی شفقت، سمجھے یہ دونوں۔ اور میں نے تھوڑا سا فرق کر دیا، صلوات من ربہم ثناء کامل من ربہم ورحمت، اور دوسرا صلوات من ربہم عرض کر دیا کہ مغفرت کاملۃ من اللہ ورحمت کاملۃ من اللہ۔ لیکن حضرت عمر نے، بخاری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عمر فرماتے نعم العدلان، یہ عدلین ہے، ایک بوری ادھر اور ایک، اگر یہ بوری 45 کلو کا ہوگا اور یہ اس کے 40 کلو کا ہوگا تو یہ عدلان برابر نہیں ہوں گے، پھر یہ گریں گے آگے پیچھے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں عطف تفسیری ہے، دونوں کا معنی رحمت اور دونوں کا معنی درود کے، خصوصی توجہ جو درود کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عدلین بہت اچھا، نعمت العلاوت، علاوت کیا ہے؟ اس کے اوپر والی چیز جو ہے نا، ہم المہتدون، ہدایت ہے۔ ثناء کامل اور رحمت یہ دونوں برابر، اور علاوت ہم المہتدون، اس کے یہ دو بوریاں، ایک ادھر رکھی ایک ادھر رکھی، اور اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک بوری یا کچھ سامان اور سبزی مبزی اور اوپر رکھ دیا۔ جانور دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا، آپ خود جانور دیکھنے کی ضرورت کیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کا خیال کر۔ دوسرا معنی ہے قالو کا معنی اعتقدوا، عقیدہ رکھتے ہیں، قول کا معنی اعتقاد کے بھی آتا ہے، دل میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں قول کا معنی ہمیشہ زبان سے نہیں ہے بلکہ عقیدہ پر اور دل میں بھی قول کا اطلاق ہوتا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں چھپایا، وَلَمْ يُبْدِهَا، ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، فرمایا کہ برے ہیں تم مرتبہ مکان کے اعتبار سے، تم بہت برے ہو۔ تو قال زبان سے نہیں کہا، یہ جب ادھر کہا لم یبدِهَا، ظاہر نہیں کیا، تو قال فی قلبہ، اپنے دل میں کہا۔
یہ کال زبان سے نہیں ہے، ورنہ کال لم یبدہا کے ساتھ ٹکر ہوگا اس کا۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اے جی، خلاصہ یہ نکلا کہ جو مصیبت ان پر آتی ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بس یہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے کہ بھئی اللہ کے ملک ہے اور اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ آیا مثلا اس کا بہترین مسئلہ آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے بیٹا موجود ہے آپ کے پاس، شکر ہے، بیٹے کو اللہ لے گیا، صبر، صابر سے بھی اللہ راضی، شاکر سے بھی اللہ راضی۔ واہ ویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اڑے گھوڑا مری ہوئی ہو، اڑے گھوڑا مری ہوئی ہو، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنی میت یہاں سے لے گئے تو ہماری بوڑھی اماں، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں ہماری عزیز ہے جامع فاروقی میں انتقال ہو گیا، تو میت کو میں اور میرے بھائی مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ ہم لے گئے وہاں۔ اللہ کی شان ہے، اس لڑکے کا ہمارا عزیز تھا، میرا بھانجا تھا، محمد اعظم نام تھا، وہ ادھر 2-3 دن سے بیمار تھے، جنا اسپتال میں داخل کیا، آج رات کو اس کا انتقال ہو گیا اور اسی رات میں اس کی منگنی وہاں پر ہوئی۔ علاقے والوں نے 8-10 اللہ آپ کا بھلا کرے بکریاں ذبح کر کے کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں، اس کی منگنی ہو گئی، ادھر منگنی ہو گئی اور ادھر اسی رات کو یہ یہاں پڑھ رہا تھا۔ یہ موبائل کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، موبائل کچھ نہیں، جامع فاروقی میں وہ PTCL کا ایک فون ہوتا تھا بس۔ اب اسی رات میں بندہ کنت تدبیر، خندہ کنت تقدیر، ہماری تدبیریں اور تقدیر ہنس رہی ہے، تو اسی رات کو اس کا ادھر انتقال ہو گیا۔ عبدالستار عیدی پرانا تھا، اس کی گاڑیاں لے کر کے ہم نے جنازہ جامع فاروقی میں پڑھا، یہاں سے میت کو لے کر کے گئے، لوگ راتوں کو انہوں نے بکریاں ذبح کر کے کھائی تھی، ہمارے دیہات والے لوگ جمع تھے وہاں پر، صبح 8 بجے 7 بجے جیسے ہم پہنچے، رات کو دیر سے یہاں سے، ہمارا گاؤں یہاں سے قریب ہے، 4-5 گھنٹے کا راستہ، زیادہ دور نہیں ہے، تو جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے، پہنچ کر کے بھائی جان اتر گیا کہ میں جا کر کے لوگوں کو، مردوں کو نکالوں، کچھ مرد حضرات کو، وہ جا کر کے قبر، اس کے لیے قبر بنائے، اور مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا بس یہیں گاڑی میں رہو، میں گاڑی میں، بچے آگے، یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں ایک بیمار ہے، سو رہا ہے، سمجھے؟ کہا کہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، کون ہے؟ بچوں نے، پھر عورتیں آ گئی، ہمارے دیہات میں تو وہ نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، عورتیں، تو بوڑھی اس کی دادی آ گئی، دادی اس کی آ گئی، کون ہے؟ آخر کار میں رو پڑا، کہا کہ کون ہے؟ میں نے کہا اعظم، سمجھے؟ اعظم ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ کھڑی وہ عورت گر گئی، کہا واہ اللہ واہ، آپ کو اور کوئی نظر نہیں آیا، یہی ایک نظر آیا۔ اس میں ہوتا ہے کہ اب صحابیہ کا بچہ انتقال ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر کرو، الیک انی، اس خاتون نے کہا ہٹو میرے سامنے سے، نبی پاک، یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، نبی کو فرمایا کہ الیک انی، ہٹ جاؤ مجھ سے، آپ پر تو یہ مصیبت نہیں آئی ہے۔ اب دماغ کام نہیں کر رہا، نبی کو پہچانا نہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے، بعد میں جو روتی رہی، 2-3 دن کے بعد آدمی رو کر کے تھک جاتا ہے، تھک گئی، تو لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کا نبی تھا جس پر آپ ناراض ہو گئی تھی۔ اچھا، تو وہاں سے پھر یہ کہ آ گئی نبی سے معافی کے لیے، وَلَمْ تَجِدْ لَهُ بَوَّابًا، اور حضرت کا کوئی گن مین نہیں تھا، سمجھے؟ دروازے پہ کوئی گن مین نہیں تھا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ہے، میرے بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب ثواب تو نہیں ملے گا، جو آدمی روتے جب آدمی تھک جاتا ہے اس پہ کیا ثواب ملے گا؟ ثواب تو اس وقت ملے کہ جب مصیبت آ جائے رو، شریعت نے اجازت دی، آنسو آ جائے لیکن چیخنے چلانے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے اس کا آسان ترجمہ آپ کو یہ بتاؤں، وہ یہ ہے، لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجم واہ ہوا، ووں بھی سجم واہ ہوا۔ ہاں ملنگو، اس کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، ووں بھی سجن واہ ہوا۔ جی اس کا آسان طریقہ، مصیبت بھی، صوفیہ مصیبت میں، بیماری میں تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، ترکیب بالکل آسان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَاللَّهِ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ كَائِنٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سب متعلق ہوں گے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جواب قسم ہو گیا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین موصوف ہے، الذین اسم موصول اس کے لیے صلہ مفعول بھی ہے. اذا اصابتهم مصیبت شرط قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جزا یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے ختم. اولئک علیہم صلوات من ربهم، اولئک مبتدا، علیہم ثابتۃ کائنۃ یا ثابتات کائنات خبر مقدم، صلوات من ربهم ورحمۃ مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنیں گے اولئک کے لیے. واولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہیں المہتدون الی الاسترجاع، جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف راستہ پال لیتے ہیں. اب ہو گیا تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا، درمیان میں آ گیا تمہاری لڑائی بھی ہوگی جہاد بھی ہوگی، سمجھے؟ تو تحویل قبلہ، قبلہ کے قریب صفا مروہ، خدا آپ کو زیارت کرائے. صفا مروہ بالکل کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، پہاڑی ہے، جہاں پر جا کر کے دیکھ لیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اصل میں کعبۃ اللہ کے اندر ایک لیڈا اور لیڈی دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھایا. ٹیوشن سمجھ گئے؟ لیڈا لیڈی نے دونوں نے کیا کر دیا؟ ٹیوشن پڑھا. کعبۃ اللہ مسجد حرام کے اندر ٹیوشن پڑھایا. تو مرد کا جو نام تھا اساف اور عورت کا نام تھا نائلہ. میرا جسم میری مرضی، جہاں بھی موقع آ جائے ٹھوک دو. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے مرد کو بھی پتھر بنایا، عورت کو بھی پتھر بنایا. تو ان کو صفا مروہ پہ رکھا گیا، صفا مروہ پہ ان کو رکھا گیا. تو اس بنیاد پر اب یہ ہے کہ صحابہ اور دوسرے لوگ کی بابا کیا یہ ان جگہوں میں ان میں طواف یعنی صحیح کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح کرنے کی اجازت، تو اللہ نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، صحیح کر صحیح واجب ہے. ان الصفا والمروہ کائنان من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ یعدان من شعائر اللہ، شعائر اللہ سے ان کا شمار ہے. فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے، قصد کرے، ارادہ کرے، حج کرے، اب اعتمر یا عمرہ کرے، ہو گیا شرط. فلا جناح ثابت علیہ، فلا جناح کائن علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے علیہ، کائنوں کے ساتھ متعلق فی ان یطوف بہما، ان دونوں میں طواف کرے. صحیح کو طواف کہا گیا، اس میں بھی گھومنا ہوتا ہے. صفا ٹو مروہ، مروہ ٹو صفا، صفا ٹو مروہ، مروہ ٹو صفا، پھر اس طریقہ پر ہوگا 7 مرتبہ اللہ کا قبل. اللہ کے بندے کچھ پڑھا نہیں پڑھا. فلا جناح کائن علیہ، حج والے پر من کی طرف ضمیر راجع. فلا جناح ثابت علیہ فی ان یطوف بہما، ان دونوں کا صحیح کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو اس سے نیکی کا کام زیادہ اگر کوئی کرنا چاہے. ومن تطوع خیرا، معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کا معنی یہ ہے کہ حج فریضہ کے بعد مزید حج کرے، عمروں کے بعد مزید حج، ایک تو فرض ہے، اس کے بعد فمن تطوع خیرا، جو بھلائی کا کام نیکی کا کام زیادہ کرنا چاہے. فإن اللہ شاکر لہو، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائیں گے. یہ لہو اس لیے نکال دیتا ہوں کہ یہ من کے ساتھ پھر یہ جزا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر لہو علیم بعبادتہ، اللہ اس کی عبادت کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائیں گے. یہ مسئلہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد اب مسئلہ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، تحویل قبلہ کے مسئلے کو یہود چھپاتے تھے. تحویل قبلہ ان کی کتابوں کے اندر خود موجود تھا کہ تحویل قبلہ ہوگا، اور یہ نبی ذو القبلتین ہے. اب اس کو چھپا رہے. الآیت، یہ آیت اگرچہ یہود کے بارے میں ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ بہت سے حدیثیں بیان کر رہے. کہتے بعض حدیثیں اس قسم کی ہیں کہ عام آدمی کا ذہن ان کو قبول نہیں کرے گا، ہم نہیں چاہتے کہ ان کو بیان کریں. لیکن ایک آیت، لولا آیت ما حدثتکموہ، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں بیان نہ کرتا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بعض حدیثیں لوگوں کے ذہن قبول نہیں کرتے. نبی نے فرمایا ہے اگر آیت نہ ہوتی، آیت یہی ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ ہے اہل کتاب کے بارے میں الذین یکتمون ما انزلنا. لیکن مسئلہ وہی العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. اس لیے اسی کے تحت علماء لکھتے ہیں اذا ظہرت الفتن والبدع، اذا ظہرت الفتن والبدع فعلی العالم ان یظہر علمہ، جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں، عالم کی ذمہ داری ہے کہ ان یظہر علمہ، اپنی جرأت اور اپنے علم کو ظاہر کرے. وَإِن لَمْ یظہر علمہ، اور اگر برائیوں کی مخالفت نہ کرے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس مولوی پر کروڑوں لعنتیں ہوں. سمجھتا ہے مولوی صاحب؟ لوگ سود کھا رہے، لوگ قرآن کا انکار کر رہے،
مسجدوں کو منہدم کر رہے ہیں، اور وہ کہتے بھائی مسواک کرو، مسواک کی اتنی فضیلت ہے بھائی، سمجھو بھائی۔ تو میں نے آپ کو بتایا سر میں درد ہے تو سر کا مالش کریں گے یا تیل لے کر اس جگہ کا مالش کریں گے؟ سمجھے؟ لوگ جو حرام خور ہے، سود خور ہے، بغیرت ہے، وہ بتا دینا ان کو، وہ تو نہیں بتا، تو مسواک بیان کرتا ہے اور چلے کی فضیلتیں بیان کرتا ہے، سمجھے؟ دیکھا جاتا ہے۔ اور بلاغت اور صحیح عالم وہی ہوتا ہے کہ جو موقع کو دیکھ کر کے اسی کا علاج پیش کرے۔ روحانی بیماریاں کیا ہے، دوائی تو کون سے استعمال کر رہا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو چھپاتے ہیں ما ان حکام کو کہ جن کو ہم نے اتارا ہے، وہ کیا ہے، خود بیان آگے من البینات، فرماتے کہ معجزات اور واضح یہ کہ دلائل، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کی یہ ما مصدری ہے، من بعد بیاننا، من بعد تبییننا ایہ، بعد اس کی کہ ہم اس کو بیان کر چکے لوگوں کے لیے، فی الکتاب تورات کے اندر، اس کو جو لوگ چھپاتے، یہ سارا موصول صلہ مل کر کے مفعول بھی یکتمون کا، یہ الذین کے لیے صلہ، اور یہ ان کا اسم ہو گیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، اولئک مبتدا ثانی، یلعنہم اللہ سے لے کر آخر تک یہ خبر بنے گا، اور پھر یہ کہ یہ خبر ہوگا پورا کا پورا ان کے لیے، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے۔ لاعنین سے مراد یہاں پر مومنین ہیں اور جنات ہیں اور انسان ہیں، سمجھ میں، یہ سب ان پر یہ ہے کہ لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا، ہاں جو الا الذین تابوا من کتمان الحق، ہاں جنہوں نے کتمان حق سے توبہ کیا، واصلحوا ما افسدوا، اور جو بگاڑ انہوں نے پیدا کیا اس کو ٹھیک کیا، وبینوا ما کتموا، جو چھپایا تھا اس کو ظاہر کرتے، تو پھر فاولئک اتوب علیہم، یہ لوگ جو ہے نا میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، میری ذات اس قسم کی کہ توبہ کو قبول کرنے والی اور رحمت والی ذات ہے۔ الا الذین تابوا یلعنہم، ہم ضمیر سے اللہ کا بھلا کریے استثناء ہے، الا التائبین والمصلحین والمبینین الحق، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ محل نصب کے اندر یہ ہوگا، الا الذین تابوا من کتمان الحق واصلحوا ما افسدوا، اور جو بگاڑ پیدا کیا اس کو ٹھیک کرتے، وبینوا ما کتموا، اور جو کچھ چھپاتے اس کو واضح کرتے، جو توبہ کر دیا فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، انا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا، باقی جو کفر کرتے، وماتوا وهم کفار، اور کفر پر ان کی حالت موت آ جاتی ہے، جس کو قطعی الکفر کہیں گے۔ ویسے کسی کافر کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں، لیکن کفر پر مرا اب پکی بات ہے کہ قطعی الکفر ہو گیا، اس کو لعنت کر سکتے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر پر ان کا انتقال ہو گیا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور لوگوں کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے، یا خالدین فیہا اس لعنت میں یعنی جہنم میں، لعنت سے تو جہنم۔ اولئک علیہم، علیہم کی ضمیر سے اللہ کا بھلا کریں، یہ خالدین حال بنے گا، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یہ اس وقت انذار سے ہو، انذار سے اس کا معنی ہوگا لا ہم ینظرون لا ہم یہملون، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ دوسرا اگر نظر سے ہو، نظر ینظر سے ینظر، اسم یہ کہ کیا مضارع مجہول، ولا ہم ینظرون، اور ان کی طرف نظر شفقت بھی نہیں کی جائے گی، اللہ کی نظر شفقت بھی نہیں ہوگی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟